ادبی تنظیم سخن آشنا کے تحت رستم نگر وزیر باغ میں اس برس بھی استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی کی سرپرستی میں مشاعرہ نعت و منقبت اور جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد و اہتمام ہوا۔ نظامت شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے کی۔ بطور مہمان خصوصی رحمت لکھنوی، اختر ہاشمی اور قاری شمس الہدیٰ رحمانی نے شرکت کی۔ قاری صدر العلا رحمانی نے قرأت قرآن سے آغاز کیا، جس کے شاندار اثرات شروع تا آخر محفل پر رہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ بیٹھے ہیں، وزیر باغ کے لوگ بیٹھے ہیں، رستم نگر کے لوگ اسی رکھتے ہیں، تو جاذب صاحب راجمان ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرا شخصیت ہے جناب اختر ہاشمی صاحب اور فاروق جاذب صاحب اور مظہر تشریف لے آئے ہیں، خبر ہے آج کی، تو نوجوانوں کی قدر اس لیے میں کرتا ہوں کہ بہت دنوں تک راشن زدہ ہاتھوں میں نہ مذہب محفوظ ہے نہ اردو، اگر نوجوان اتنا تیار کی گئی تو واقعی سنگین مسئلہ ہوگا۔ ان کے لیے ایک شعر بھی ہے، ایک بہت اونچا شجر بھی، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ مظہر آئیں گا تازہ دم ہو جائیں تب میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں اس فہرست کا سب سے کمزور شاعر آپ کے سامنے ہے، 2-3 شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر سماعت فرمائیں کہ سنگین مسئلہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور جب ان کا نام نامی آئے تو دوسری پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھنا چاہیے، یہ سب معلوم ہے۔ اسی پہ شعر سماعت فرمائیں کہ جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، لائے ہیں وہ کہیں سے عقیدت ادھار پر۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں، یہ مسلکوں کا جھام جو ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ نقشبندی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، محمدی نہیں ہے، اگر وہی بن جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ شعر میں نے کہا، اور بیماری دونوں کے یہاں ہے بلکہ تینوں کے یہاں ہے، ایک فرقہ اور بھی ہے۔ ایک فرقہ خفیہ طریقے درود شریف پڑھتا ہے بالکل چوروں کی طرح، اور سمجھتا ہے یہ ہمارا عمل نیک عمل ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہم کس کے کہتے ہیں تو اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وغیرہ جو بھی طرح طرح کے درود شریف ہیں پڑھ لیے جائیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ اگر کس کے ہی پڑھیں کوئی غلطی ہوگی اس آدمی ٹوک دے گا، زندگی میں صحیح ہو جائے، بات منڈے تو گنجائش ہے نہیں، وہاں اللہ خواہ کا ڈنڈا ہے۔ یہاں سب آسانیاں ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ شعر سماعت، ایک طبقہ ہے وہ درود شریف کو بالجہر پڑھتا ہے اور ایک طبقہ تو نعوذ باللہ بگاڑتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد کو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے۔ تو ہمیں ایسی باتوں سے کم از کم گریز کرنا چاہیے، اور جو بھی وہ طبقہ یا فرقہ ہے خوب سمجھ رہا ہے میری بات، اس کو چاہیے زندگی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اس لیے کہ محمد کو نام کو بگاڑنے والے زندگی نہ سرخرو ہوں گے نہ وہاں سرخرو ہوں گے۔ سماعت فرمائیں، جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، لائے ہیں وہ کہیں سے عقیدت ادھار پر۔ اللہ کے ولی کیا تھے، صحابہ کیا تھے، اہل بیت کیا تھے، وہ تو عظیم لوگ تھے، لیکن ولی بھی کیسے تھے وہ بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ ولی لڑتے نہیں ہیں تیر سے تلوار سے، یہ ولی لڑتے نہیں ہیں تیر سے تلوار سے، یہ تو جنگیں جیت لیتے ہیں فقط کردار سے۔ اور جو شعر میں سنانا چاہتا تھا وہ یوں ہے کہ جو سلیقے سے درود پاک بھی پڑھتے نہیں، جو سلیقے سے درود پاک بھی پڑھتے نہیں، ہوں کسی مسلک کے لگتے ہیں مجھے بیمار سے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ بیمار لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ رضوان فاروقی کی بالکل نئی نعت سماعت فرمائیں، ممکن ہے کہ میں پڑھ لوں، نہیں بھی پڑھ سکا سلیقے تو کم از کم ثواب تو مل ہی جائے گا۔ سماعت فرمائیں، عظمتوں کی ہے یہ انتہا، عظمتوں کی ہے یہ انتہا، آپ کو کوئی سمجھے گا کیا، عظمتوں کی ہے یہ انتہا، آپ کو کوئی سمجھے گا کیا، فکر انسان کی ہے نارسا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔
بھی مانگیں گے ان سے دعا، جب بھی مانگیں گے کوئی دعا، دیں گے ہم آپ کا واسطہ، جب بھی مانگیں گے کوئی دعا، دیں گے ہم آپ کا واسطہ، باخدا 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 مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جب بھی مانگیں گے کوئی دعا، دیں گے ہم آپ کا واسطہ، باخدا 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 مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ شعر حاضر ہے۔ کوئی ایسا نہیں دوسرا، کوئی ایسا نہیں دوسرا، نام جب آپ کا لے لیا، کوئی ایسا نہیں دوسرا، نام جب آپ کا لے لیا، سارا کمرہ مہکنے لگا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا، یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا، آسماں ہو گئے زیر پا، مصطفیٰ جب گئے، یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا، آسماں ہو گئے زیر پا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ خوب ہے اور بہت خوب ہے، خوب ہے اور بہت خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں، خوب ہے آپ اور خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں، جان و دل آپ پر ہے فدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، خوب ہے اور بہت خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں، جان و دل آپ پر ہے فدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ ابھی اسی قدر شعر ہوئے تھے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی، اور میں چاہتا ہوں سیدھے سیدھے آپ کا وقت آپ کے درمیان ذرا دیر ہائے نر ہوں، جوان سال شاعر مظہر عباس، انہوں نے ہر دور میں اچھی شاعری کی، اور اسی سے امید بنتی ہے کہ مذہب بھی باقی رہے گا، جو وعدہ ہے اللہ اس کے رسول کا، اور اردو بھی باقی رہے گی۔ بقول پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کہ ہم میں سے عربی اور اس کے عربی سے کتنے لوگ واقف ہیں، یعنی ہمارے پاس جو 90% اسلام ہے وہ اردو کے ذریعے پہنچا ہے، بعد میں ہم نے ہندی میں اور دوسری زبانوں میں کنورٹ کیا ہے، تو بہتر ہے کہ اگر تہذیب کو، تمدن کو، مذہب کو برقرار رکھنا ہے
तो वो हिंदुस्तानी ज़बान जिसे उर्दू कहते हैं, जो हमारी कौमी ज़बान है, उसको बरकरार रख लिया जाए। उर्दू आ गई तो मजहब भी आ जाएगा और मुमकिन है कुरान पाक के पढ़ने की तौफीक भी हमें हो। हमारा अलमिया ये है कि हम में 25% मुसलमान कलामुल्लाह को पढ़ लेते हैं, मुमकिन है सही तौर से पढ़ लेते हों, लेकिन 10% समझते हैं। ये संगीन अलमिया है। मौलवियों ने कलामुल्लाह को भी अपने घर में रख लिया और लफ्ज़ दिया उसको जुज़दान, जो किसी का तबर्रा है, यानी किसी पढ़े लिखे का शर है। ये जुज़दान कहाँ, वो तो कुलदान है। आप उसको गलास कहिए, गलास से कलाम पाक कह लीजिए, लेकिन जुज़दान में हम भी फंसते हैं। वो जुज़दान तो है ही नहीं। ये उनका अकीदा है, किसी का होगा कि कुरान मुकम्मल नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ उतारा वो उनके अहले बैत, उनके असहाब के ज़रिए हम तक पहुँच गया और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह का है, न कि हम में से किसी का। ये उत्पाद पैदा हो गए, वो रगड़ के कहते हैं जब तक मैं रहूँगा कलामुल्लाह रहेगा, जब तक अल्लाह रहेगा चाहेगा तभी तक आप भी रहेंगे और कलामुल्लाह को ही महफूज रखा जाएगा। वादा उसी का है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।